وہ جناب چاند بڑا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا چاند موٹا کیوں ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند موٹا ہوگا۔ آہوزاری کرنا چاہیے کہ عمل ہمارے برباد ہو رہے ہیں، اور اس پہ تو رونے کی بات تھی، لیکن مظلوم طبقہ تو مولویوں کا ہے، چلو انہی کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ رات کو اور بتا رہے ہیں آپ پرسوں کا، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ شریعت مطہرہ کے اوپر افتراء اور جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں 70 سال ہو گئے پاکستان اعلان پہ عید کرتے ہو اور روزہ رکھتے ہوئے، اور ہمیں 1400 سال ہو گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ جب پاکستان کا وجود نہیں تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے مدار کوئی ملک نہیں ہے، ہمارے لیے مدار، ہمارے لیے معیار کوئی سیاست اور کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارے لیے معیار رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث۔ اور مفکر پیدا ہو گئے فیس بک پہ، اور جو گوگل یونیورسٹی کے فارغ شدہ ہیں، وہ جناب چاند بڑا تھا۔ یہ چاند بڑا کیوں تھا تو وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ حدیث سنیں پھر دوسری سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا نا، قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ جب عالم نہیں رہیں گے تو جاہل رہیں گے، اور پھر لوگ شریعت کے معاملے میں ان جاہلوں سے پوچھیں گے حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کیونکہ جاہل ہوں گے، ان کے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، اور وہ بھی جھاڑیں گے خوب اسی طریقے سے کہ یہ ہے تو ایسا ہے، کہ چونکہ یہ ہے تو وہ ہے اور وہ ہے۔ تو جب وہ غلط مسئلہ بتائیں گے، آقا فرماتے ہیں وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علماء کا زمین سے اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے۔ اب علماء اٹھیں گے کیوں؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں میں، یہ حدیث میں تو نہیں لیکن میں تجربہ بتاتا ہوں۔ علماء اٹھیں گے اس لیے کہ بہت سے علماء یعنی جن کے راستے کے اندر لوگوں نے کانٹے بچھائے، بہت سے علماء کہ جن کو ساری زندگی تیر مارتے رہے، تانا دیتے رہے، اب وہ سمجھتے ہیں چھوٹو یار، مجھے اپنے بچوں کو عالم بنانے کی کیا ضرورت، اتنی مشکل زندگی ہے، ان کو کوئی اور لائن دکھا دیں گے، اور اکثر علماء نے ایسا کیا بھی۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ متبحر علماء نہیں پیدا ہوں گے آگے، اور بہت سے علماء علم حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے۔ اب اس طریقے سے علماء جب آہستہ آہستہ یہ لائن چھوڑ جائیں گے، اور پھر جس وقت علماء چلے جائیں گے نا، پھر قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر حدیث سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر واضح بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر فقہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر جس وقت علم اٹھے گا ساتھ میں عمل اٹھے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ چاند موٹا کیوں تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا چاند موٹا کیوں ہوتا ہے۔ اب سنو، اور جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اقتراب الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند موٹا ہوگا۔ یہ رونا چاہیے اس پہ کہ قیامت قریب آ رہی ہے، آہوزاری کرنا چاہیے کہ عمل ہمارے برباد ہو رہے ہیں، اور اس پہ تو رونے کی بات تھی، لیکن مظلوم طبقہ تو مولویوں کا ہے، چلو انہی کو گالیاں دے دیتے ہیں کہ مولویوں نے ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا دین کے لیے، جنہیں دولت و ثروت چھوڑی ہے، اور ہم دولت و ثروت اور تو کسی کے روب دبدبے سے ڈرنے والے نہیں، اس کو ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ سوکھی روٹی کھانے والا ہو وہ دنیا میں کسی کا غلام نہیں بن سکتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں، اب جس کو 50 قسم کی دوسروں کے خواہشات اور وہ ہوں گی نا لالچیں، وہ آدمی پھر حق اور سچ سینے کے اوپر چڑھ کر کے نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاند بڑا ہوتا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آگے سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ عمرے کے لیے آئے مدینہ منورہ سے شہر مکہ۔
اب عمرے کے لیے جو ہی آئے نا تو بطن نخلا میں پہنچے تو وہاں چاند دیکھا، اور چاند جو ہی دیکھا نا تو چاند کا سائز بڑا تھا۔ اب ایک صحابی کے ایک شخص کہنے لگے کہ آج چاند کی 3 تاریخ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ اور دوسرا کہنے لگا نہیں 2 تاریخ ہے۔ ایک کہہ رہا ہے 3 کا چاند ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے 2 کا چاند۔ اب فیصلہ کروانے کے لیے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوزا لی اقال بعیر لوجدت فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا، اس کا بیان بھی رب کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اتنے بڑے عالم کہ اونٹ کی رسی کو بھی وہ قرآن پڑھ کر کے ڈھونڈ لیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ آئے، ایک نے کہا 3 تاریخ، دوسرے نے کہا 2 تاریخ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ بیان کرنے لگے، فقال ایو لیلۃ رأیتموہ، کہ تم نے چاند کس رات کو دیکھا؟ اب انہوں نے کہا حضور والا یہ تو ہم نے اسی رات کو دیکھا، چاند ہم نے اسی رات کو دیکھا، پہلے نہیں دیکھا، اور اسی رات کو دیکھ کر کے ایک کہہ رہا ہے 3 تاریخ، دوسرا کہہ رہا ہے 2 تاریخ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اب انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، قلنا، اب انہوں نے کہا کہ اس رات کو، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدار جو رکھا ہے چاند کا، لرؤیتہ ہی، جب یہ نظر آئے تب اس کا مدار رکھا ہے، اور فہوا للیلۃ رأیتموہ، اور وہ وہی رات ہے جس رات کو تم نے چاند دیکھا، یعنی جس رات کو چاند نظر آئے گا وہی چاند کی پہلی رات ہوگی، وہی چاند کی پہلی رات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ رات کو اور بتا رہے ہیں آپ پرسوں کا، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ شریعت مطہرہ کے اوپر افتراء اور جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں، اب لوگ کہیں گے جناب والا اتنا عرصہ ہو گیا، او یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، میں کہتا ہوں عرصہ ہو، حجی کتنا عرصہ ہو گیا؟ حجی یہ دیکھیو ہمیں 70 سال ہو گئے پاکستان کے اعلان کے اوپر روزہ رکھتے ہوئے اور عید کرتے ہوئے۔ میں نے کہا بس 70 ہی ہوئے نا، تمہیں 70 سال ہو گئے پاکستان کے اعلان پہ عید کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے، اور ہمیں 1400 سال ہو گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب پاکستان کا وجود نہیں تھا، جب ہندوستان کا وجود نہیں تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے مدار کوئی ملک نہیں ہے، ہمارے لیے مدار، ہمارے لیے معیار کوئی سیاست اور کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارے لیے معیار رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اور جو کتاب و سنت کے مطابق جو بات ہوگی اس کو لیا جائے گا، اور جو رب کے قرآن کے خلاف ہو، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو، اب وہ کوئی بھی کہنے والا ہو، کوئی بھی کرنے والا ہو، نہ اسے تسلیم کیا جائے گا اور نہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے گا اور نہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے، جو بندہ فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے وہ جہنم میں چھلانگ لگانے میں جلدی کرتا ہے۔ من افتیٰ بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی بغیر علم کے مسئلہ بتاتا ہے، جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ بتائے، بغیر علم کے مسئلہ بتائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، نہ اس لائق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی جوتیوں میں ہمارا خاتمہ کرے، بس اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی بات نہیں۔ لیکن اس تمام تر کمزوری کے باوجود، اور علم بھی بہت کم ہے، عمل تو سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا پورا اعتراف ہے ہمیں، نہ عمل ہے نہ زیادہ علم ہے، لیکن علماء کی صف کے اندر ہمیں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر صرف علماء کی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں میرے رب نے اعلان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
روئے زمین پر رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء، یہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن حکیم کے اندر۔ اور پھر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم غلط مسئلہ بتائیں گے؟ اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو آدمی کسی کی خیر خواہی کرتا ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کے پیچھے چل کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس خیر خواہی کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر غلط مسئلہ بتا دے، غلط فتویٰ دے دے، اور اس غلط کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنا سب کو گناہ ملے گا اتنا غلط بتانے والے کو، غلط راستہ اختیار کرنے والے کو، راستے کے غلط ٹریک کے اوپر لوگوں کو چڑھانے والے کو اتنا گناہ ملے گا۔ کیا یہ وعیدات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ جو آدمی جان بوجھ کر کے توڑے گا، ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا ہے؟ جان بوجھ کر کے جو ایک آدمی روزہ توڑے گا